بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنے بیٹے کو نشے کی حالت میں اسلحہ خریدنے کے کیس میں معافی دینے کا اعلان کر دیا۔ صدر جو بائیڈن نے اپنے بیٹے کو اسلحہ خریدنے، غیر قانونی طور پر اسلحہ رکھنے اور ٹیکس فراڈ کے الزام میں مجرم قرار دیے جانے پر صدارتی معافی دے دی۔ عدالت نے اس سال جون میں جو بائیڈن کے بیٹے کے خلاف 2018 میں نشے کی حالت میں اسلحہ خریدنے اور اس سے متعلق غلط بیانی کرنے کے تینوں الزامات درست قرار دیے تھے۔ صدر جو بائیڈن کے بیٹے پر ایک اور الزام ٹیکس فراڈ اور ریٹرن فائل نہ کرنے سے متعلق تھا، جس میں ان کے بیٹے نے اعتراف جرم بھی کیا تھا۔ صدر جو بائیڈن کے بیٹے پر 9 الزامات تھے اور انہوں نے تمام الزامات میں اعتراف جرم کیا تھا، جس پر جج نے انہیں خبردار کیا کہ اس پر انہیں 17 سال قید اور $4,50,000 تک جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ ان مقدمات میں حتمی سزا کا اعلان اس ماہ دسمبر میں ہونا تھا، مگر صدر جو بائیڈن نے اس سے پہلے ہی اپنے بیٹے کو معافی دینے کا اعلان کر دیا۔ اس سے پہلے بیٹے کو مجرم قرار دیے جانے پر صدر جو بائیڈن نے رد عمل میں کہا تھا کہ فیصلے کو قبول کرتا ہوں اور عدالتی عمل کا احترام جاری رکھوں گا، جبکہ انہوں نے متعدد بار اپنے بیٹے کی سزا میں کمی کرنے یا معاف کرنے سے متعلق کہا تھا کہ وہ ایسا نہیں کریں گے۔ ڈی پی او اٹک ڈاکٹر غیاث گل کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی احتجاج سے گرفتار 1150 میں سے 90 ایسے لوگ ہیں جن کا پاکستان میں ریکارڈ ہی نہیں ہے۔ اٹک میں دوستوں، ناکہ بندی پر مظاہرین نے فائرنگ کی، پولیس نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر انہیں گرفتار کیا۔ ڈی پی او غیاث گل کا مزید کہنا تھا کہ ہم نے اٹک میں مظاہرین کو روکنے کی کوشش کی، اس دوران مظاہرین سے جھڑپیں بھی ہوئیں اور کئی افراد کو گرفتار کیا گیا، جن میں سے 90 ایسے لوگ ہیں جن کا پاکستان میں ریکارڈ ہی موجود نہیں ہے۔ ایسا دوستو ڈی پی او کا کہنا ہے۔ ڈی پی او کا مزید کہنا تھا کہ کوئی ایسا دن نہیں گزرتا جب کوئی پولیس والا شہادت پیش نہ کرے۔ پولیس کی یونیفارم غازیوں اور شہداء کی نمائندگی کرتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ گرفتار کیے گئے ایک شخص کے موبائل سے ویڈیو ملی، اس ویڈیو میں ایک شخص پولیس کی وردی پکڑے کھڑا ہے۔ ویڈیو میں ریاستی ادارے کی تذلیل کی جا رہی ہے۔ ویڈیو میں نظر آنے والے شخص کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ ڈی پی او کا کہنا تھا کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ آج ہم کس گراوٹ کا شکار ہیں۔ پتلون کے ساتھ تصویر بنا کر غازیوں اور شہداء کی تذلیل کی جا رہی ہے۔ ڈی پی او کا کہنا تھا کہ مظاہرین کی گاڑیوں میں موجود کین میں کیمیکل موجود تھا۔ گرفتار مظاہرین عسکری ونگ کے کرندے ہیں۔ ان سب کو کچل دینا چاہیے، کرش کر دینا چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما اور رکن قومی اسمبلی علی محمد خان نے کہا ہے کہ بشرا بی بی سمیت کسی کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ عمران خان کے فیصلے پر اپنا فیصلہ دے سکیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کی سیاسی پارٹی کے احتجاج کا اعلان علیمہ خان کی بجائے بیرسٹر گوہر کو دینا چاہیے تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان نے تو خود کہا تھا کہ ہماری پارٹی میں موروثیت کی کوئی جگہ نہیں ہے، تو پھر علیمہ خان نے خود کیوں احتجاج کی کال دی؟ علی محمد خان کا کہنا تھا کہ میں نے عمران خان سے بھی شکایت کی کہ اعلانات پارٹی کی طرف سے ہونے چاہیے، جس پر خان صاحب نے بھی کہا کہ آئندہ کال پارٹی لیڈرشپ ہی دے گی۔ علی محمد خان کا کہنا تھا کہ عمران خان نے ڈی چوک آنے کا کہا ہی نہیں تھا اور صرف اسلام آباد آنے کا کہا تھا۔ خان صاحب نے کہا تھا کہ اسلام آباد میں کارکنان کی آمد کے بعد جگہ بتائی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ جب عمران خان نے خود سنجانی کا کہا تھا تو پھر کس کے کہنے پر ڈی چوک گئے؟ عمران خان نے بیرسٹر گوہر، فیصل چودھری اور دیگر کے سامنے کہا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارا مقصد احتجاج کے ذریعے مذاکرات کرنا تھا۔ سندھ اور پنجاب میں الگ الگ احتجاج کرنے کے بھی عمران خان نے مخالفت کی تھی۔
عمران خان نے سنجانی میں بیٹھنے کا کہا تھا اور مذاکرات کرنے کا بھی حکم دیا تھا۔ علی محمد خان کا کہنا تھا کہ بشرا بی بی کی احتجاج میں شمولیت کا بھی عمران خان کو نہیں پتا تھا۔ بیرسٹر گوہر نے عمران خان کو بتایا۔ علی محمد خان کا کہنا تھا کہ بشرا بی بی کی احتجاج میں شمولیت کا بھی عمران خان کو نہیں پتا تھا۔ بیرسٹر گوہر نے عمران خان کو بتایا کہ بشرا بی بی بھی احتجاج میں آئی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بیرسٹر گوہر اور سیکرٹری جنرل کو سنجانی بیٹھنے کا اعلان کرنا چاہیے تھا۔ وزیر اعلیٰ امین گنڈا پوری بھی سنجانی پر متفق ہو گئے تھے، اور جب عمران خان نے سنجانی بیٹھنے کا کہہ دیا تھا تو پھر سب آگے کیوں گئے؟ علی محمد خان کا کہنا تھا کہ ہمیں اپنے لیڈر کے حکم پر عمل کرنا چاہیے تھا اور ہمیں سنجانی میں رکنا چاہیے تھا۔ بشرا بی بی سمیت کسی کے پاس حق نہیں ہے کہ عمران خان کے فیصلے کے اوپر اپنا فیصلہ تھوپ دیں۔ علی محمد خان کا مزید کہنا تھا کہ بیرسٹر سیف نے جب عمران خان کا پیغام پہنچایا تھا تو اس پر عمل کرنا چاہیے تھا، کیوں نہیں ہوا؟ ہمیں اتنی جانی نقصان اس لیے اٹھانا پڑا کہ ہمیں ڈی چوک کی طرف دھکیلا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے جانی نقصان ہوا، اور اس کی ذمہ دار صرف بشرا بی بی ہیں۔ غزہ کے محکمہ صحت کے ڈائریکٹر نے انکشاف کیا ہے کہ اسرائیلی افواج انسانی جسم تحلیل کرنے والے ممنوع ہتھیار استعمال کر رہی ہے، جن سے انسانی باڈیز بخارات بن جاتی ہیں اور ہوا میں تحلیل ہو جاتی ہیں۔ غزہ میں دوستو اسرائیلی جارحیت کا سلسلہ جاری ہے۔ شمالی غزہ میں بیت لاہیہ میں ہونے والے بمباری میں مزید 10 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ گزشتہ روز سے اب تک مختلف اسرائیلی حملوں میں 48 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کا بھی کہنا ہے کہ مصر کے دارالحکومت قاہرہ میں حماس اور فلسطینی گروپ الفتح کے درمیان رفح بارڈر کراسنگ کو دوبارہ کھولنے پر تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے۔ ایران نے شام کی تازہ صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسلامی ممالک سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ وہ ممالک کے اندرونی خلفشار سے امریکہ اور صہیونی حکومت کو ناجائز فائدہ اٹھانے کی اجازت نہ دیں اور علاقے میں مزید بحرانوں کا سدباب کریں۔ ایران کبھی اس بات کا خواہشمند نہیں رہا کہ جنگ اور خون ریزی کا دائرہ بڑھے۔ جو ممالک دنیا میں انسانی حقوق کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں وہی در حقیقت علاقے میں جنگ اور خون ریزی کی حمایت کر کے بے گناہوں کا خون بہاتے ہیں۔ ایران نے کبھی کسی دوسرے ملک کی سرحدوں کی جانب للچائی ہوئی نظروں سے نہیں دیکھا، اور وہ ہمیشہ اس بات کا قائل رہا ہے کہ مسائل کو گفتگو کے ذریعے حل کیا جائے۔ ایران پہلے کی نسبت بہت بہتر پوزیشن کا حامل ہے اور اس وقت گفتگو کے ذریعے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات کی مزید بہتری اور غلط فہمیوں کا ازالہ کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر نے کہا ہے کہ جو ڈی چوک احتجاج میں سینکڑوں شہادتیں کہہ رہے ہیں، ہم ان سے اعلان لا تعلقی کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ اجلاس میں جائیں، سینٹ اور قومی اسمبلی میں یہ معاملہ اٹھائیں۔ عمران خان کی صحت سے متعلق غلط خبریں چل رہی تھیں، وہ اڈیالہ جیل میں بالکل ٹھیک ہے، ایسا دوستو بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے۔ بیرسٹر گوہر کا مزید کہنا تھا کہ ان کی صحت سے متعلق جو خبریں پھیلائی جا رہی تھیں وہ غلط ہیں، ہمیشہ کی طرح غلط ہیں۔ ان کی اڈیالہ میں نہ ہونے سے متعلق خبریں بھی غلط ہیں۔ عمران خان کو مظاہرے اور دیگر معاملات پر معلومات فراہم کی، عمران خان کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ کیا ہوا۔ بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ عمران خان کو رینجرز، پولیس اور پی ٹی آئی کے 12 شہداء کا بتایا جو سینکڑوں شہادتیں کہہ رہے ہیں، ہم ان سے اعلان لا تعلقی کرتے ہیں۔ بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ ہم نے عمران خان کو بتا دیا ہے کہ 12 شہادتیں ہوئی ہیں، لیکن ان کو ویریفائڈ کرنے کا کوئی طریقہ کار موجود نہیں ہے۔ دوستو یاد رہے کہ پی ٹی آئی رہنماؤں کی جانب سے کارکنوں کے جاں بحق ہونے کی متعدد دعوے کیے گئے تھے۔ لطیف کھوسہ نے 278 کا دعویٰ کیا تھا۔ سیکرٹری اطلاعات شیخ وقاص اکمل نے 12 کارکنوں کے نام بتائے تھے۔
مغربی افریقی ملک گنی میں فٹ بال میچ کے دوران تماشائیوں میں تصادم کے نتیجے میں درجنوں افراد مارے گئے۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ ہاسپٹل میں جہاں تک آنکھ دیکھ سکتی ہے باڈیز ہی باڈیز پڑی ہوئی ہیں، جبکہ کچھ باڈیز ہال میں بھی پڑی ہوئی ہیں۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ 100 کے قریب باڈی ہاسپٹل اور مردہ خانے میں پڑی ہوئی ہیں، جبکہ ایک دوسرے ڈاکٹر نے بتایا کہ درجنوں باڈی ہسپتال میں لائی گئیں۔ بعد میں حکومت کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا کہ فٹ بال میچ کے دوران ہونے والے تصادم کے نتیجے میں 56 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو سکی ہے۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ یہ سب اس وقت شروع ہوا جب میچ کے دوران ریفری نے متنازعہ فیصلہ دے دیا۔ ریفری کے فیصلے کے بعد تماشائی گراؤنڈ میں کود پڑے اور پھر جھگڑا شروع ہو گیا۔ سینئر تجزیہ نگار انصار عباسی کا کہنا ہے کہ عمران خان اور تحریک انصاف کے لیے مسائل کم ہونے کی بجائے بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ جب سے تحریک انصاف کی حکومت گئی ہے، اس وقت سے جو بھی حکمت عملی اپنائی گئی یا جو بھی پالیسی بنائی گئی وہ تحریک انصاف پر ہی الٹی پڑی ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس سیاسی جماعت میں فیصلہ سازی میں مشاورت کی بجائے عمران خان کا فیصلہ چلتا ہے، اور سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ عمران خان اپنے ساتھیوں کے مشوروں سے زیادہ تحریک انصاف کے اس سوشل میڈیا اور یوٹیوبرز کی بات سنتے ہیں جنہوں نے عمران خان کو موجودہ حالات تک پہنچانے میں بنیادی کردار ادا کیا اور عمران خان کو تباہ و برباد کر دیا۔ ان لونڈے لپاڑوں نے عمران خان کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ جب حکومت جانے لگی تو پارٹی رہنماؤں کی اکثریت کے مشورے کے باوجود قومی اسمبلی سے استعفے دے دیے گئے۔ بعد میں ایک اور پارٹی رہنماؤں کی مشاورت کے برعکس پنجاب اور خیبر پختونخوا میں اپنی ہی حکومتیں ختم کر دیں۔ فوج اور آرمی چیف کے خلاف بھی بہت سے رہنماؤں کے منع کرنے کے باوجود بیانیہ بنایا اور پھر ٹکراؤ کی ایسی سیاست پر چل پڑے جو نئے یعنی موجودہ آرمی چیف کے ساتھ بھی نہ صرف چلتی رہی بلکہ اس ٹکراؤ میں اتنا اضافہ کر دیا کہ 9 مئی کا سانحہ ہو گیا۔ خود بھی احساس تھا، دوسرے ساتھی بھی سمجھاتے رہے کہ اب تو رک جانا چاہیے، لیکن اپنے سوشل میڈیا اور بیرون ملک بیٹھے کچھ رہنماؤں کے اشتعال دلانے پر فوج سے ٹکراؤ کی سیاست جاری رکھی۔ اپنے لوگوں نے سمجھایا کہ سیاستدانوں سے بات چیت کرنی چاہیے، لیکن یہاں بھی یہ کہا کہ بات چیت بھی ان سے کرنی ہے جن سے ٹکر لی جا رہی ہے، اور یوں نہ سیاسی طور پر کوئی فائدہ ہوا، نہ اپنے آپ کو جیل سے نکالنے میں کامیاب ہوئے، جیتا ہوا الیکشن بھی ہار گئے۔ اس کے باوجود پالیسی ٹکراؤ والی ہی رہی۔ اس دوران ساتھیوں نے پھر سمجھایا کہ فوج سے لڑائی ختم کریں، اپنے سوشل میڈیا کو کنٹرول کریں۔ باہر بیٹھے ہوئے رہنماؤں اور یوٹیوبرز کی مت سنیں، پھر بھی رویہ ٹکراؤ والا ہی رہا، احتجاج احتجاج اور احتجاج۔ اس کے علاوہ کوئی پالیسی نہیں تھی۔ ہر بار بلکہ بار بار کوشش کی جا رہی ہے کہ عوام کا سمندر نکلے اور فوج کو مجبور کر دے کہ وہ وہی سب کچھ مانے جو عمران خان چاہتے ہیں، لیکن سوشل میڈیا پر انقلاب لانے والے گھروں سے نکلنے کے لیے تیار نہیں، اور اس وجہ سے کوئی احتجاج کامیاب نہیں ہو سکا۔ احتجاج کرنے سے پہلے دھمکیاں دی جاتی ہیں، اور گزشتہ چند مہینوں سے تو بار بار خیبر پختونخوا جہاں تحریک انصاف کی حکومت ہے وہاں سے پنجاب اور اسلام آباد کی طرف مارچ کیا جاتا ہے، جو کسی نہ کسی صورت میں تشدد پر ختم ہو جاتا ہے۔ ابھی جو حال ہی میں اسلام آباد کی طرف مارچ کیا گیا، اس کی تاریخ کا اعلان عمران خان نے بغیر کسی رہنما سے مشاورت کے کیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے اکثر سینئر رہنماؤں کا نہ صرف یہ کہنا تھا کہ مارچ کی تاریخ 24 نومبر بہت جلد دے دی گئی ہے، بلکہ ان کا کہنا تھا کہ اس سے ٹکراؤ بھی بڑھے گا۔ علی امین گنڈا پور بھی اس مارچ کے حق میں نہیں تھے۔ بیرسٹر گوہر عمر، ایوب اسد کیسر، شبلی فراز بھی اس کے حق میں نہ تھے۔ جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس مارچ کی اجازت نہ دی تو سلمان اکرم راجہ بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ مارچ نہیں ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں عمران خان سے جیل میں ملاقات کر کے انہیں سمجھانے کی کوشش کی گئی، لیکن انہیں اس دوران ملاقات کی اجازت نہ ملی۔
دوسری پارٹی کی اعلیٰ قیادت کی مارچ کے خلاف رائے ہونے کے باوجود اسے اس فیصلے کا اختیار نہ تھا کہ وہ خود سے کوئی دوسرا فیصلہ کر سکے۔ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا اور باہر بیٹھے لونڈے لپاڑے اور رہنما اس مارچ کے نتیجے میں ممکنہ انقلاب کی نوید سناتے رہے۔ دوسری طرف بشرا بی بی نے بھی ضد باندھ لی کہ مارچ ہوگا تو ڈی چوک میں ہی ہوگا، اور اس ڈی چوک کے مارچ کے چکر میں انہوں نے اپنے بہت سے لوگ بھی مروا لیے، جس کی ذمہ دار صرف اور صرف بشرا بی بی ہے۔ سنجانی مارچ پر عمران خان تو مان گئے، لیکن بشرا بی بی نہ مانی، اور یوں ایک بار پھر تحریک انصاف کی سیاسی چال نہ صرف ناکام ہوئی بلکہ اس کو بہت بڑی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا، جسے مٹانے کے لیے یہ پروپیگنڈا پہلے سوشل میڈیا اور باہر بیٹھے لونڈے لپاڑوں کے ذریعے کیا گیا کہ سینکڑوں مظاہرین کو شہید کر دیا گیا۔ یہ بات رہنماؤں نے کرنا شروع کر دی۔ کسی نے کہا کہ سینکڑوں شہید ہو گئے، کسی نے کہا 270، کسی نے کہا 278، کسی نے کہا 150، کسی نے کہا 40، کسی نے کہا 50 افراد کے شہید ہونے کا دعویٰ کیا، اور پھر بعد میں کہنے لگے کہ 12 ورکرز کی شہادت کنفرم ہو چکی ہے، جس کے بارے میں حکومت تحریک انصاف سے تفصیلات طلب کر رہی ہیں، لیکن زیرو۔ رینجرز اور پولیس کے بھی 4-5 اہلکار شہید ہوئے، کسی طرف کا کوئی ایک بھی فرد شہید ہوا ہے تو یہ بہت بڑا دوستو نقصان ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا بھی اب یہ کہنے پر مجبور ہو چکا ہے، جب اس کو ثبوت فراہم نہیں کیے گئے، ان کا بھی کہنا ہے کہ ایک بھی شہادت نہیں ہوئی، کیونکہ پی ٹی آئی ایک بھی جنازہ، ایک بھی ان کے لواحقین میں سے کوئی بندہ، کوئی بھی باہر ثابت نہیں کر سکی۔ انصار عباسی کا کہنا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی بہت بڑی شکست ہے، اب بھی وقت ہے کہ تحریک انصاف سدھر جائے۔ اگر وہ سوشل میڈیا اور باہر بیٹھے لونڈے لپاڑیں شر پسند رہنماؤں اور لونڈے لپاڑوں کے کہنے پر چلتی رہی تو یہ پارٹی بھی لونڈا لپاڑا ہی بن جائے گی۔ اب بھی تو کچھ سبق سیکھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے شادی کی اس نے آدھا ایمان بچا لیا۔ شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ قرآن کریم میں متعدد مرتبہ حقوق العباد پر زور دیا گیا ہے، اور اپنی اہلیہ کے ساتھ اچھا سلوک برتنا تو خوشحال زندگی کی ضمانت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج محترمہ کے ساتھ برابری کا سلوک کیا، اور انہیں ہمیشہ بہت زیادہ پیار دینے کے ساتھ ساتھ انہیں اپنی ضروریات سے بڑھ کر دیا۔ اپنی بیوی کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ پیش آنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کی نظر میں اپنے ہم سفر کی کتنی اہمیت ہے اور اس کی کتنی عزت کرتے ہیں۔ جب وہ آپ سے بات کرے تو اس کی بات غور سے سنیں۔ کمانے والے فرد کی طرح بیوی کے کندھوں پر بھی بہت زیادہ ذمہ داریوں کا بوجھ ہوتا ہے۔ وہ اپنے شوہر میں ایک قابل بھروسہ دوست اور اچھا سننے والا دیکھتی ہے، جو اس کے دباؤ کو کم کرے گا جب وہ اس کی بات سنے گا۔ اپنی اہلیہ کو تحفظ کا احساس دلائیں، اور جب اہلیہ کے تحفظ کی بات ہو تو شوہر کے لیے اس کو یہ باور کرانا ضروری ہے کہ وہ اس کے ساتھ کس قدر محفوظ ہے، تاکہ جب بھی وہ کسی مصیبت یا پریشانی میں مبتلا ہو تو سب سے پہلے آپ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے دل کی بات کہہ سکے۔ اسے یہ دکھائیں کہ آپ کی نظر میں اس کی کیا اہمیت ہے، اور بدلے میں آپ کے ساتھ وہ ایسا ہی سلوک کرے گی۔ جب وہ کوئی غلطی کرے تو اس کی اچھائیوں کو یاد کریں تاکہ غصہ کم ہو سکے۔ آپ کی بیوی آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والے افراد میں سے ایک ہے۔ اس کے ساتھ کسی بھی قسم کی بحث کرنے سے پہلے اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ بیوی کو اس کے شوہر کی طاقت میں ہی اپنی طاقت محسوس ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک مرد گھریلو کاموں میں اپنی بیوی کا ہاتھ بٹاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جسم پر موجود بالوں کے برابر ثواب دیتے ہیں، جیسا کہ اس نے 1 سال کے پورے دن کے روزے رکھے ہوں اور تمام راتیں نمازیں ادا کی ہوں۔ دوسروں کے سامنے اپنی بیوی کی تعریف کریں۔ اس دنیا میں ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی تعریف کی جائے، اور آپ کی بیوی بھی ان میں سے ایک ہے۔ اور دنیا کو دکھائیں کہ آپ کتنے خوش قسمت ہیں جو وہ آپ کو ملی ہے۔ باقی حسد کرنے والوں سے دوستو اللہ بچائے۔
بچوں کی پرورش اور نفسیات کے ماہرین کا کہنا ہے کہ گھر میں والد کا کردار ایک خاموش اور بے عمل شخص کے طور پر سمجھا جاتا ہے، لیکن بیٹیوں کے معاملے میں ایسا نہیں، اور والد کا بیٹیوں پر اثر ہمارے سابقہ اندازوں سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ نفسیاتی طور پر ابتدائی عمر سے ہی والد اور بیٹی کے درمیان ایک اہم بندھن قائم ہو جاتا ہے۔ بچیاں اپنے باپ کو پرورش، نگہداشت، تحفظ، محبت اور باہمی احترام کا اہم مرکز سمجھتی ہیں۔ اسی لیے والد بچیوں کو نئی دنیا سے آگاہ کرنے اور ان کو سمجھ فراہم کرنے میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ جب بچیاں اسکول جانے لگیں تو ان کی جسمانی، نفسیاتی اور سماجی صحت کے متعلق والد کا کردار مزید اہم ہو جاتا ہے، کیونکہ والد کا رویہ بیٹیوں کی زندگی اور ترجیحات کا تعین کرتا ہے۔ نوعمر لڑکیاں اپنے والد کی آغوش اور گرم جوشی کے رویے سے روزمرہ زندگی کے مسائل جھیلنے اور تناؤ سے باہر نکلنے میں زیادہ کامیاب رہتی ہیں۔ اسی طرح وہ اپنے احساسات کو بہتر انداز میں بیان کرنے کی اہل ہو جاتی ہیں، جبکہ والد کی شفقت بچیوں میں غربت کا احساس بھی کم کر دیتی ہے۔ جو بچیاں والد کے زیادہ قریب ہوتی ہیں وہ شادی کے بعد مضبوط اعصاب کی ماں ثابت ہوتی ہیں۔ جرنل آف نارتھ امریکن سائیکالوجی کی ایک نئی تحقیق کے مطابق نوعمری سے نوجوانی تک کے سفر میں بھی والد کا کردار اہم ہوتا ہے۔ اگر اس مرحلے پر باپ محبت اور خیال کرنے والا ہو تو لڑکیوں کی خود اعتمادی آسمانوں پر ہوتی ہے، اور شدید مسائل میں بھی وہ ثابت قدم ہی رہتی ہیں۔ باپ کا کردار لڑکیوں کی کالج اور اس سے اوپر کی سطح کی تعلیم پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ جب کوئی لڑکی خود مختار ہو کر اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس موقع پر والد کا مشاورتی کردار بھی اہم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ماہرین کا مشورہ ہے کہ والد گھر میں خاموش کردار ادا کرنے کی بجائے آگے بڑھ کر بیٹیوں کی پرورش میں بھرپور طریقے سے حصہ لیں۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔